رونق منبر علماء کرام، حاضرین محفل، تمام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير عما يشركون، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ بارگاہ رسالت مآب میں درود شریف کو نذرانہ پیش کیجیے۔ کلمہ شریف کا ذکر کیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ ہم آپ جانتے ہیں، یہ محفل کا انعقاد ہوتی ہے نظر و نیاز کا سلسلہ یہاں کے دھنگڑی کی سرزمین کے ایک دین دوست دیندار شخصیت جناب شرافت خان صاحب کی طرف سے منعقد کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی نظر و نیاز اور حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں ہماری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ ہم نے آج اپنی تھوڑی دیر کی گفتگو کے لیے قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کی۔ ارشاد فرمایا گیا، قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اللہ خیر عما یشرکون۔ تم کہو کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اور سلام ہو اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا۔ اللہ خیر عما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں؟ تو آیت کریمہ کے شروع کے یہ دو جملے، پہلا جملہ کیا ہے؟ قل الحمدللہ، قل الحمدللہ، تم کہو سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور دوسرا جملہ کیا ہے؟ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، سلام اللہ کے بندوں پر جو اللہ نے جن کو چن لیا ہے۔ تو آیت کریمہ کے ان دونوں جملوں کو پیش نظر رکھ کر جب آپ تھوڑا سا بھی غور کریں گے تو یہ بات کھل کر سامنے آئے گی کہ اللہ کی مرضی یہ ہے
کہ میرا بھی ذکر کرو اور جو میرے ہیں ان کا بھی ذکر کرو. میرا بھی ذکر کرو اور جو میرے ہیں نہ مجھے بھولو اور نہ میروں کو بھولو. صرف یہ نہیں کہا گیا قل الحمدللہ، تم کہو سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. صرف بات یہاں تک نہیں رکھی گئی بلکہ آگے یہ بھی فرمایا گیا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، سلام ہو اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا. میں نے جہاں تک غور کیا قرآن و حدیث سیرت سبانے کی کتابیں پڑھی تو میں یہ نتیجہ نکال کے لایا کہ اسلام صرف دو چیزوں کا نام ہے. یعنی دو چیزیں ایسی ہیں، دو باتیں ایسی ہیں کہ پورا اسلام ان میں آ جاتا ہے. اسلام کے عقائد، نظریات، خیالات، افکار، اسلام کے ارکان، فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات، جو بھی ہیں اسلام میں کتنی چیزیں وہ سب دو میں سمٹ آتی ہیں. دو بات. پہلی بات اللہ کی عبادت اور دوسری بات اللہ والوں سے محبت. کیا باتیں ہوئی ہیں؟ پہلی کیا ہوئی؟ سب بولو. اور دوسری سارا اسلام کا نچوڑ ہے عبادت خدا کی اور محبت خدا والوں سے. جس میں یہ دونوں چیزیں پائی جائیں، جتنی زیادہ پائی جائیں وہ اتنا ہی اللہ کا خاص بندہ ہے، اتنا ہی پکا مسلمان ہے. خدا کی عبادت میں کمی نہ کرے اور خدا والوں سے محبت کرے، ان کی شان میں بے ادبی نہ کرے، انہیں اپنا جیسا بشر نہ کہے. سمجھا؟ ان سے عقیدت رکھ کے جس میں یہ دونوں چیزیں پالی گئی وہ ٹناٹن پکا مسلمان ہو گیا. ایک بار اور بتاؤ مجھے، پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. دوسری چیز کیا ہے؟ اچھا، یہ بات کلیئر کرتے رہنا چاہیے، صاف واضح طور پر اس کا اظہار کرتے رہنا چاہیے. بلکہ یہاں پر علماء کرام تشریف فرمائیں، مساجد کے ائمہ حضرات تشریف فرمائیں، ان سے بھی گزارش کروں گا میں کہ اپنی محفلوں میں، مجلسوں میں، جلسوں میں، پروگراموں میں، جمعے کی نماز وغیرہ میں جو ذکر و بیانات ہوتے ہیں ان میں اس چیز کا ذکر بھی آتے رہنا چاہیے. حالانکہ عقیدہ تو ہے سب مانتے ہیں. عقیدہ تو ہے سب مانتے ہیں، لیکن اس کا ذکر بھی ہوتے رہنا چاہیے. بار بار اس بات کا اعادہ ہوتے رہنا چاہیے کہ ہم لوگ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کرتے. عبادت جسے فارسی میں کہتے ہیں پرستش. عبادت جسے فارسی میں کہتے ہیں پرستش اور ہندی میں کہتے ہیں پوجا. یہ عبادت، یہ پرستش، یہ پوجا ہم اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کرتے. سب کو بے شک.
نہ ہم انبیاء کرام کو پوچھتے ہیں نہ اولیاء کرام کو. کچھ لوگ قبر پجا کہتے ہیں، جھوٹ بولتے، بہتان لگاتے ہیں. نہ ہم نبیوں کو پوچھتے ہیں نہ ولیوں کو، ہم اس کو پوچھتے ہیں جو نبیوں ولیوں کو بھی پیدا فرمانے والا. نبیوں ولیوں کو بھی منصب، مرتبے، عزت، عظمت، شان و شوکت، ولایت و قطبیت، غوثیت، بدلیت، فردیت، تابعیت، صحابیت، نبوت، رسالت، محبوبیت، اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب کو سب کچھ دینے والا اکیلا اللہ ہے، اور وہی ہمارا معبود ہے. دوسرے الفاظ میں یوں کہو کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں کہ انبیاء اولیاء بھی اسی کی عبادت کرتے تھے. جو ان کا معبود تھا وہی ہمارا معبود. قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی ولکن کونوا ربانیین. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے کسی بشر کو، کسی انسان کو یہ حق نہیں دیا. ما کان لبشر، کسی بشر کو میں نے یہ حق نہیں دیا ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، اس کو اللہ نے صاحب کتاب بنایا ہو، نبی بنایا ہو، صاحب حکم بنایا ہو، ان میں سے کسی کو میں نے یہ حق نہیں دیا کہ ان یقولوا للناس کونوا عبادا لی، کہ وہ لوگوں سے یہ کہیں کہ تم اللہ کو چھوڑ کے میرے بندے ہو جاؤ. یہ حق میں نے کسی کو نہیں دیا ہے. ولیکن کونوا ربانیین، انہیں چاہیے کہ لوگوں سے یہ کہیں کہ تم رب والے ہو جاؤ. سمجھا؟ تو یہ اس چیز کا اظہار ضروری ہے، میرا مشورہ ہے. کیونکہ گمراہی طرح طرح سے آتی ہے. جو اللہ والوں کی بارگاہ میں گستاخی کر رہے ہیں، بے ادبی کر رہے ہیں، اپنا جیسا بشر کہہ رہے ہیں، ان کے نام سے چڑھ رہے ہیں، ان کی ناز و فاتحوں سے ان کے دل میں آگ لگ رہی ہے، ان کا رد بھی ضروری ہے. اور یہ دھیان دلاتے رہنا بھی ضروری ہے کہ خدا ایک ہی ہے. انبیاء اولیاء میں سے ہم نے کسی کو خدا نہیں مانا ہے. خدا وہ ہے جو ان کو پیدا فرمانے والا ہے، وہی ہمارا معبود ہے. ان باتوں کا ذکر بھی محفلوں میں ہوتے رہنا چاہیے، کیونکہ شیطان کبھی ادھر سے داؤں مار دیتا ہے. میں نے کلپ سنی ہے کہ اپنے دیوا شریف میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، حضرت حاجی وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شان میں کوئی قوال پڑھ رہا ہے، چل رہی ہے وہ کلپ، کہہ رہا ہے میرا کافرانہ مسلک مذہب میرا جدا ہے، وارث کا ہوں میں بندہ، وارث میرا خدا ہے. سیدھے سیدھے خدا کہیے بزرگ، سمجھا؟ تو یہ چیز بھی چل رہی ہے نا، ادھر بھی دھیان دینا چاہیے. سمجھا؟ کچھ کرامتیں ایسی بیان کی جاتی ہیں کہ ان میں لوگ حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں. حضور غوث اعظم کی کرامتیں آج کل جلسوں میں چل رہی ہیں. جیسے میرے پاس فون وغیرہ آتے ہیں تو مجھے اندازہ یہ ہوا ہے کہ بہت جھوٹ بولا جا رہا ہے، گڑ گڑ کے بیان کرنا ہے. خیریت ہے؟ گڑ گڑ کے بیان کر رہے ہیں. مجھے اس سے پتہ چلتا ہے، میرے پاس فون آتے ہیں کہ فلاں یہ بیان کر دیا، فلاں یہ بیان کیا. میں نے کہا بھیا تم بلاؤ، نظرانے دو، اور مجھ سے جب چلے جائیں تو مجھ سے پوچھو کہ ان سے پوچھو نا کہاں لکھا ہے. لفافہ دیا، چھٹی کر دی، پھر ہم سے پوچھ رہے ہیں فون پہ وہ یہ بیان کر گئے. سمجھے؟ عجیب عجیب باتیں بیان کی جا رہی ہیں. اب یہ کلپ چل رہی ہے کہ جی مولانا نے یہ کہہ ڈالا کہ وہ غوث پاک کے زمانے میں کوئی اگر بے ناپاکی کی حالت میں ان کا نام لیتا تو مر جاتا تھا.
اب بھی کوئی ایسا کرے تو وہ کنگال ہو جائے گا. بلا وجہ کی بے ڈھنگی باتیں، بے سری باتیں، نہ سرا نہ پیر نہ کھائیں. ایک نے بیان کر دیا کہ وہ سارے سمندروں کی سیاہی بنائی جائے اور سارے درختوں قلم تلاش لیے جائیں اور سب جن و انسان فرشتے لکھنے بیٹھے تو غوث پاک کی شان نہیں لکھ پائیں گے. یہ بات خالص قرآن میں اللہ کے لیے آئی ہے. 3-4 آیتوں میں قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. اللہ اپنے لیے تم فرماؤ اگر سب سمندروں کی شاہی بنا لی جائے تو سمندروں کی شاہی ختم ہو جائے گی، اللہ کے کلمے ختم نہیں ہوں گے. اگرچہ ہم ولو جینا بمثلہ مددا، اگر اتنے ہی ہم اور بھی بھیج دیں تب بھی وہ سب ختم ہو جائیں گے. اللہ نے اپنے لیے کہی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے منقول نہیں ہے، مروی نہیں ہے. کیا ضرورت ہے اس بات کو کرنے کی؟ جب وہ چلتی ہے دھوبی والی حکایت کہ وہ دھوبی غوث پاک کا مرید تھا، وہ قبر میں گیا تو وہ فرشتوں نے اسے گرد مارا تو غوث پاک کو انہوں نے پکارا تو غوث پاک قبر میں پہنچ گئے اور جا کر کے گرد چھین لیے فرشتوں کے. بالکل بے تکی بات ہے. سمجھا؟ گرد چھیننا روپے 2-2 روپے کتاب میں لوگ چھاپ کر بیچتے، بزنس کرنا پبلک ہے جاہل. ایک حکایت کے بارے میں تو اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا تھا. اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، سوال لکھ کے بھیجا کہ ایک شخص نے بیان کیا ہے کہ ایک عورت کا بچہ مر گیا، وہ اس لاش کو لے کر حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں آئی، کہا اس کو زندہ کر دو. حضور غوث پاک نے عالم ارواح میں، عالم روحانیت میں، عالم باطن میں حضرت ملک الموت عزرائیل علیہ السلام کی طرف توجہ کی، مراقبہ کیا اور ان سے بات کی اور کہا کہ لڑکے کی روح آزاد کر دو. انہوں نے کہا میں تو اللہ کے حکم سے روح نکالتا ہوں. تو غوث پاک کو جلال آیا تو انہوں نے حضرت عزرائیل کو راستے میں پکڑ لیا، روحیں لے کے جا رہے تھے، راستے میں پکڑ لیا اور ان کے ہاتھ سے وہ روحوں کا تھیلا جس میں روحیں بھر کے لے جا رہے ہیں وہ سب چھوڑ دی، روحیں سب چھین کے اور سب آزاد کر دی. سمجھے؟ اور لڑکے کی روح بھی آزاد ہو گئی، وہ بھی زندہ ہو گیا اور جتنے لوگ مرے سب زندہ ہو گئے. یہ حکایت لکھ کر کسی نے بھیج دی اعلیٰ حضرت کے پاس. کس کے پاس؟ اب دیکھو مولانا احمد رضا خان اعلیٰ حضرت کو پہچانو. جواب کیا لکھا؟ اب بھی یہ حکایت جو کتاب میں لکھی ہوئی ہے فتح برز دیا، سوال جواب. میں نے اپنی کتاب درمیانی امت میں اس کو نقل کر دیا حوالے کے ساتھ. فرماتے یہ روایت، یہ حکایت ابلیس کی گئی ہوئی ہے. اس کی پھر فرماتے اس کا سننا اور بیان کرنا دونوں حرام ہے. پھر فرماتے رسول ملائکہ اولیاء رجال سے افضل ہیں. یعنی فرشتوں میں جو 4 فرشتے رسول ہیں، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل، ملک الموت جنہیں کہتے ہیں، یہ 4 فرشتے جیسے انسانوں میں رسول ہوتے ہیں، یہ فرشتوں میں رسول ہیں. فرماتے ہیں رسول ملائکہ اولیاء رجال سے افضل ہیں، یعنی فرشتوں کے جو رسول ہیں وہ ولیوں، مردوں کے، انسانوں کے ولیوں سے افضل ہیں. مطلب انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ملک الموت کا مرتبہ غوث اعظم سے زیادہ ہے. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اس کا نام ہے جنہوں نے عشق و محبت بھی کر کے دکھائی اور شریعت کی حفاظت بھی کر کے دکھائی.
محبت ہو لیکن محبت کے بھی دائرے ہوتے ہیں. محبت تبھی محبت کہلائے گی کہ جب وہ اپنی حد کے اندر رہے, لمٹ میں رہے. محبت جب آگے بڑھتی ہے تو کبھی کبھی گمراہی بن جاتی ہے, کبھی توہین کرنے والے گمراہ ہوتے ہیں, کبھی محبت میں حد سے آگے بڑھنے والے. ایک بات اور یاد آگی ہوئی حالات کی سنو. رامپور شہر کو جانتے ہو؟ رامپور کو, رامپور سے ایک فتویٰ آیا. کسی نے سوال کیا, ایک میلاد خان نے ایک قصہ بیان کیا ہے رامپور میں. ایک بار حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے فرمایا کہ جبرائیل تم جہاں سے وحی لے کے آتے ہو ہمارے پاس, وہاں سے تمہیں یہاں تک آنے میں جانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ حضور صافہ باندھ رہے تھے. حضرت جبرائیل نے عرض کیا رسول اللہ آپ اپنے صافے کے امامے کے پیش پورے نہیں کر پائیں گے, میں وہاں سے جا کے لوٹ آؤں گا. کہ ٹھیک ہے جاؤ. آپ صافہ باندھ رہے تھے, وہ جا کر کے لوٹ کے آ گئے تو آپ صافہ ہی باندھ رہے تھے, جلدی آ گئے. پوری حکایت سمجھ لیو, بولی مت بیچ میں, کچھ سمجھے نہیں. حضرت جبرائیل نے عرض کیا رسول اللہ مجھے کیوں دوڑایا جاتا ہے؟ وہاں جب میں نے پردہ اٹھا کے دیکھا تو وہاں جہاں سے وہی لاتا ہوں وہاں بھی آپ صافہ باندھ رہے تھے, اور یہاں پر بھی آپ ہی صافہ باندھ رہے ہیں, تو مجھے دوڑایا کیوں جاتا ہے؟ وہاں بھی آپ, یہاں بھی آپ. یہ لکھ کر کسی نے بھیجا اعلیٰ حضرت کے یہاں کہ صحیح ہے غلط. معلوم کیا فرماتے اس کا ظاہر کفر ہے, اس کا بیان کرنا سننا سب ناجائز و گناہ ہے, کیونکہ اس سے کسی کے دماغ میں یہ وہم جائے گا نا کہ وہی پانے والے بھی رسول اللہ, وہی بھیجنے والے رسول اللہ, اور عقیدہ یہ ہے کہ وہی پانے والے ہیں رسول اللہ اور وہی بھیجنے والا ہے اللہ. شبہ ہو جائے گا, اور شرک کا شبہ بھی بڑا ہوتا ہے. شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کا شبہ بھی بہت بڑی چیز ہے. قرآن شریف میں لکھا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ مشرک کو کبھی نہیں بخشے گا, اس کے علاوہ جس کو چاہے بخشے گا. سمجھا کہ بھائی پانے والے بھی آپ, بھیجنے والے بھی آپ. کوئی یہ سمجھ بیٹھے گا کہ اللہ ہی حضور. حالانکہ حضور کے بارے میں جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اس کے رسول ہیں. مطلب اللہ نہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. اللہ ایک ہی. ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا اعلیٰ حضرت کتاب احکام شریعت میں یہ مسئلہ ہے. احکام شریعت کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کہنا کیسا ہے, یا علی مشکل کشا کہنا کیسا ہے, انبیاء اولیاء سے مدد مانگنا کیسا ہے؟ سوال, یہ سوال سوال سمجھ گئے؟ یا رسول اللہ کہنا کیسا ہے, یا علی مشکل کشا کہنا کیسا ہے, انبیاء اولیاء سے مدد مانگنا کیسا ہے؟ سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے, جواب میں کیا لکھنے والا ہے؟ توجہ ہے, بولو. فرماتے جائز ہے جبکہ انہیں خدا کا بندہ جانے, ان سے مدد مانگنا جائز ہے. کب؟ جبکہ انہیں خدا کا بندہ جانے اور فل مدبرات امرا سے جانے. قرآن شریف میں فرشتوں کی نا فل مدبرات امرا, کاموں کی تدبیر کرتے ہیں فرشتے. کسی کوئی کام سونپا, کسی کوئی کام سونپا گیا, کرتے ہیں. کوئی بارش کا ہے, کوئی آندھی کا ہے, سمجھا آپ جان نکالنے کے, پھول پھونکنے کو, بہی لانے, یہ کام جیسے فرشتوں کو سونپے گئے فل مدبرات امرا, ایسے ہی جانے ان کو بھی کہ ان کو بھی اللہ نے اختیارات دیے ہیں, تصرفات دیے ہیں, اور ان کو مدد کرنے کی طاقت دی ہے. مطلب یہ جانتے ہوئے پھر فرماتے اور اس بات پر اعتماد کرے, آگے لگتے ہیں, اس بات پر اعتماد کرے کہ بغیر اللہ کی مرضی کے کوئی کسی کو کچھ دے نہیں سکتا.
ایک حبہ نہیں دے سکتا، پلک نہیں مار سکتا، ایک حرف نہیں سن سکتا جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اعلیٰ سمجھا کہ جائز ہے جبکہ انہیں خدا کا بندہ جانے، بندہ جان کے مدد مانگے، ان سے خدا کے بندے ہیں۔ عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ دے دیتا ہے، اختیارات، تصرفات، کمالات۔ اب ایک بار کے جلسے میں میرے سامنے ایک شعر پڑھ دیا تھا کہ ناظم جلسہ نے، اس کا مطلب کچھ ایسا تھا، پورا شعر ڈال نہیں رہا مجھے، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو بنا ڈالی دنیا، اب چلائیں مصطفیٰ۔ تو اس پر تعویل تو ہو سکتی ہے، وہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتا، لیکن ایسے شعر پڑھے جائیں تو ان کی ہونا چاہیے وضاحت۔ اس تو کوئی نہ سمجھے کہ بٹوارہ ہو گیا ہے کہ اللہ نے بنائی حضور چلاتے ہیں، نہیں، اللہ نے بنائی اللہ ہی چلاتا ہے۔ ہاں اس نے اپنے محبوب کو بے شمار کمالات، اختیارات عطا فرمائے، مختار کل کائنات بنایا، لیکن سب کچھ دینے کے بعد بھی اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آپ کتنے ہی مالدار ہو، کتنے ہی دولت مند ہو، ایک روپیہ بھی اس وقت تک آپ کسی کو نہیں دے سکتے جب تک کہ اس میں اللہ کی مرضی نہ شامل ہو جائے۔ آپ کتنے غلوں کے ڈھیر آپ کے پاس ہو، کتنی پونجی پتی ہو، آپ کے گودام بھرے ہوئے ہوں، کٹھیاں بھری ہوئی ہوں، لیکن ایک نوالا بھی آپ نہیں کھلا سکتے جب تک کہ خدا کی مرضی اس میں شامل نہ ہو جائے۔ اختیارات و کمالات دینے کے بعد بھی اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ قرآن شریف فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کے حضور کسی کی شفاعت کرے؟ کوئی شفاعت نہیں کرے گا الا باذنہ، وہی شفاعت کرے گا جس کو وہ اجازت دے گا۔ تو میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ آج سرزمین دھنگڑی کے مجلس کے اندر کہ ہم لوگوں نے انبیاء اولیاء کو نہ خدا مانا ہے، نہ خدا کے برابر مانا ہے، نہ شریک مانا ہے، نہ ساجی مانا ہے، نہ جوڑ کا مانا ہے، نہ برابر مانا ہے، نہ سگی مانا ہے، بلکہ ہم نے انبیاء اولیاء کو اس کی مخلوق مانا ہے، اپنا آقا و مولا مانا ہے، مرشد و پاشوا مانا ہے، ہمارے آقا ہیں خدا کے بندے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ تعریفیں بھی کر رہے ہیں حضور کی، یہی تعریف کر رہے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ بریلی کے مولانا احمد رضا خان حضور کا مرتبہ دیکھ کے حیران ہیں کہ اتنی بڑی شان، کیا کہوں کیا نہ کہوں۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جس نے منور کی تابشیں ہے جانے جامے جانے تجلی کہوں تجھے۔ تو بے وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف، بے کس نواز گیسوں والا کہوں تجھے۔ مجرم اپنے عفو کا ساما کروں شاہ، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے۔ کیا کہوں کیا نہیں، اتنا بڑا مرتبہ کیا کہوں، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خامشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے یہ کیا کیا کہوں تجھے۔ تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ پھر فیصلہ کیا کرنا ہے؟ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ خالق کا بندہ، خالق کا بندہ، خالق نہیں، برابر نہیں، شریک نہیں، ساجی نہیں، پارٹنر نہیں، جوڑ کا نہیں، عدیل نہیں، مثیل نہیں، نظیر نہیں، سبھی نہیں، بلکہ خالق کا بندہ۔ خالق کا بندہ کہہ کے انہوں نے توحید کے عقیدے کی جو حفاظت فرمانی ہے، ایک مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے، اور خلق کا آقا کہہ کر کے اپنا جیسا بشر کہنے والوں کے منہ پہ خاک ڈال دی، ان کے منصوبے رون دیے، ان کے ارادوں کو پامال کر دیا۔ وہ ہمارے جیسے بشر نہیں ہے، ساری کائنات کے آقا و مولا۔
اور یہ تو جگہ جگہ وہ دھیان دلاتے رہتے کہ مانو حضور کو، انبیاء اولیاء کو مانو، مگر یہ دھیان رکھو کہ ان کو بھی منصب و مرتبے دینے والا اکیلا اللہ ہے۔ ایک شعر سناؤں میں آپ کو ان کا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا۔ دیکھیں آپ غور کریں، ادھر مرتبے کی تعریف ہو رہی ہے کہ حضور کے جیسا نہ کوئی ہے، نہ ہوا، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا، ممکن نہیں، امپاسبل، تحت مشیت نہیں، محال، آپ کے جیسا کوئی نہیں۔ مگر پہلے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا۔ کس نے دیا؟ یا رسول اللہ، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہاب تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح الامی، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح الامی، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا کہیں، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ جیسے یہ کہا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا کہیں، فوراً کہنا ہے تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، یعنی حسن و کمالات جو خوبیاں ہیں ان کا خالق وہی ہے، پیدا کرنے والا۔ ایک شعر تو بہت پڑھا جاتا ہے، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا۔ بھابیوں نے لکھا تھا حضور کی مزار کو مٹی کا ڈھیر ہے، وہاں سے کچھ نہیں ملتا ہے، بے فائدہ ہے، سمجھے آپ؟ تو حالات فرما رہے ہیں ہمتن کرم ہے، وہاں سے بھیک ملتی ہے، مگر کیسے ملتی ہے؟ وہی رب ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی رب ہے، وہی رب ہے جس نے تجھ کو، وہی رب ہے، کون؟ بولو سب لوگ بولو۔ میں آپ سے بلوا رہا ہوں اس لیے کہ اللہ کا نام آپ کے منہ سے نکلے، جو مقصد زندگی اللہ کا ذکر کرنا، اس کی عبادت کرنا، اسے یاد رکھنا، اس کی تسبیح و تحلیل و تکبیر و تحمید وغیرہ پڑھنا، اسی لیے انسان پیدا کیا گیا۔ انبیاء اولیاء بھی اسی لیے بھیجے گئے ہیں کہ وہ میرے بندوں کو میرا ذکر سکھائیں۔ وہ لوگ غلطی پر ہیں جو نیازیں بہت کرتے، فاتحیں دلاتے، درگاہوں پہ جاتے، نمازیں نہیں پڑھتے، غلطی پر ہیں وہ لوگ، دھوکے میں ہیں وہ لوگ۔ انبیاء اولیاء سے اصلی سچی محبت یہ ہے، اتنی محبت بڑھتی جائے اتنی خدا کی عبادت میں مزہ بڑھتا چلا جائے، ذوق شوق عبادت پیدا ہو جائے، نماز کی پابندی کی رغبت پیدا ہو جائے، نماز کا پابند ہو جائے، ذکر و شکر میں مزہ آنے لگے، اللہ کا نام منہ سے نکلے یا کان سے سنے، دل خوشی سے بھر جائے۔ یہ محبت کا مطلب کہ تھوڑی کہ نیازیں ہو رہی ہیں، درگاہوں نہیں جانا بھی نہیں چھوٹ رہا ہے، مگر نماز کی فرصت نہیں مل رہی۔ ایسے بھی جا کون منع کر رہا ہے؟ اللہ قبول کرے، دعا کر رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ نماز کس کے لیے ہے؟ یہ تو بتا مجھے، یہ عبادت کون کرے گا؟ مقصد تو یہی تھا۔ انبیاء اولیاء کیا کرتے تھے؟ اس کو بھول گیا۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، یہ تصورات باطل تیرے آگے کیا ہے مشکل، تیری قدرت ہے کامل، تیری قدرت ہے کامل، انہیں راست کر خدایا، میں انہیں شفیع لایا، میں انہیں شفیع لایا۔ جو حضور غوث اعظم کی منقبت لکھی اعلیٰ حضرت نے بھی پڑھ رہے تھے مجھ سے پہلے، حضرت اعلان کرنے کے لیے کچھ اشعار بہت اچھے انداز میں پڑھ رہے تھے۔ منقبت بہت مشہور ہے، اتنی مشہور ہے کہ پوری دنیا پہ چھا گئی، کوئی کان ایسا بچا نہیں ہوگا جس میں حضرت کی منقبت پہنچ نہ گئی ہوگی۔ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ طلبہ تیرا، تو حسینی حسنی کیوں نہ محیط دی ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا،
سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، تجھ سے اور دہر کے اقطاب سے نسبت کیسی، خود کون ہے خادم تیرا چیلا تیرا۔ ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا۔ ڈالیاں جھومتی ہیں رقص خوشی جوش پہ ہے، بلبلیں جھولتی ہیں گاتی ہیں صحرا تیرا۔ مزرعہ چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ کس گلستہ کو نہیں فصل بہاری سے نیاز، کون سے سلسلے میں فیض نہ آیا تیرا۔ بہت لمبی ہے، 3 قسطوں میں ہے، سمجھے؟ اسی میں یہی ملے گا آپ کو، توجہ ہے جو بات میں لے کے چلا ہوں۔ اس پہ یہ قہر کہ اب چند مخالف تیرے چاہتے ہیں کہ گھٹا دے کہیں رتبہ تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ کون بڑھائے؟ زور سے بولو، اللہ۔ جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اس سے منظور بڑھانا تیرا۔ ہمارے یہاں بریلی شریف کے ایک بہت بڑے عالم ہوئے ہیں آلس کے زمانے میں، مولانا جمیل الرحمان صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے، مگر اعلیٰ حضرت کے دربار کے میلاد خواں بن گئے تھے، میلاد پڑھتے تھے اعلیٰ کے، اور تھے بہت قابل عالم۔ ان کی وہ منقبت پڑھی جاتی ہے بہت زیادہ، اس میں بھی شروعات کہاں سے کی انہوں نے؟ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث آدم کا۔ کس کے فضل سے؟ ایک کتاب لکھی تھی، یہ وہابیوں کتاب میں نے پڑھا تھا 20-25 سال پہلے، انہوں نے ایسی باتیں لکھی تھی کہ بریلوی لوگ اللہ کا نام ہی نہیں لیتے ہیں، مولانا احمد رضا خان اللہ کا نام ہی نہیں لیتے تھے، ایسی کچھ اس طرح کی ملتی جلتی باتیں کتابوں میں بہت ہیں ان کی۔ مطالعہ بریلویت لکھی ڈاکٹر محمود جو مانچسٹر کا ہے، ایک پاکستانی مولوی تھا احسان علی ظہیر، مر گیا، اس نے بریلویہ لکھی، اس نے بھی ایسی باتیں لکھی ہیں۔ میں جب یہ پڑھی تھی تو پڑھتے ہی مجھے بڑا جنون سوار ہوا اس بات کا کہ کیا بکرائیں گے، اللہ کو بلا رہے ہیں، اللہ کو کیسے بھول جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت سے ایک بات پوچھا گیا تھا کہ ولی کسے کہتے ہیں، الملفوظ میں لکھا ہوا ہے ولی کسے کہتے ہیں، تو سوال جواب دیا تھا اولیاء اللہ اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے ولی وہ ہیں جنہیں دیکھ کے اللہ کی یاد آئے۔ کس نے کہا تھا یہ؟ اعلیٰ حضرت، الملفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ وہ اللہ والوں سے محبت کرتے تھے تو ان کی محبت کا انداز کیا تھا، ایک شعر اور سن لو، حضور کی تعریف کر رہے ہیں۔ خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، خامہ قدرت، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، اور کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ۔ مولانا جمیل الرحمان صاحب غوث اعظم کی منقبت میں کیا فرما رہے ہیں؟ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا۔ کس کے فضل سے؟ ہاں یہ بھول رہے ہیں، بلکہ میں نے جواب میں کتاب لکھی تھی ذکر خدا امام احمد رضا، چھوٹی کتاب ہے، ہندی میں بھی آ گئی، اردو میں آ گئی، بڑی پذیرائی ہوئی اللہ تعالیٰ کرم سے، بڑی بڑی تعریفیں بھی ہوئی۔ ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہماری لاش کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا۔ عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا۔ جناب غوث دولہا اور باراتی اولیاء ہوں گے، جناب غوث دولہا اور باراتی اولیاء ہوں گے، مزے دکھلائے گا محشر میں سہرا غوث اعظم کا۔ خدا کے فضل سے، کس کے فضل سے؟ ہاں خدا کے فضل سے ہم پر سایہ غوث اعظم کا۔
اب میں بات کو بڑھانے کے بجائے کوشش سمیٹ نہیں کروں گا، اللہ قبول فرما لے۔ میں نے شروع میں ایک بات بتائی تھی آپ کو، اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا کہ ان سے مدد مانگنا جائز ہے جبکہ انہیں اللہ کا بندہ جانے اور انہیں فالمدبرات امرا سے جانے اور یہ اعتماد کرے کہ بغیر اللہ کی مرضی کے کوئی کسی کو دے نہیں سکتا، کچھ نہیں دے سکتا۔ تو اس میں مطلب یہ ہے کہ انبیاء اولیاء سے مدد مانگنا جائز تو ہے، شرک نہیں ہے، بھابی شرک کہتے ہیں۔ کہ میرا مشورہ یہ رہتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اللہ سے دعا کی جائے اور اس میں بزرگوں کا وسیلہ شامل کر دیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ حالانکہ وہ بھی جائز ہے ڈائریکٹ پکڑنا، کیونکہ بے پڑھے لوگ بھی بہت، کیا پتا کس کا دماغ کہاں پہنچ جائے، کیا پتا انہیں کو سب کچھ سمجھنے لگے۔ ہو رہا نہیں کافی، کچھ پیروں کے سلسلوں میں ایسا چل رہا ہے، ان سے پوچھو خیریت ہے تو کہیں گے پیر کا کرم ہے۔ ارے بھائی یہ کہتے کہ اللہ کا کرم ہے، پیر کی دعا ہے۔ تو وہ سنیت اللہ والوں سے محبت کرنا تو ہے، لیکن خدا کو بلانا سنیت نہیں ہے، سمجھا؟ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ پیر کی دعا ہے، اللہ کرم ہے، تو اس میں کون سی پریشانی ہوگی؟ تو ایسے حالات میں آج کل پیری مریدی چل رہی ہے جو، تو اس کو میں جانتا ہوں خلافت کا کوئی معیار نہیں رہ گیا، جس کو چاہے خلیفہ بنا دیتا ہے، کوئی بن جاؤ خلیفہ۔ تو وہ استغاثہ استمداد جو صاحب تصرف بزرگوں کے لیے جائز کر دیا تھا علماء نے، وہ اپنے اپنے میاں کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو میرا مشورہ یہی ہے، میں اس کو شرک نہیں کہتا، معاذ اللہ، خبار معاذ اللہ، میں اس کو حرام ناجائز بھی نہیں کہتا، مگر میرا مشورہ یہ ہے کہ سیدھے سیدھے یا اللہ کہو، کیا کہو، اور بزرگوں کا وسیلہ شامل کر لو، یا اللہ فلاں بزرگ کے وسیلے سے ہمارا یہ کام ہو جائے، یہ مدد ہو جائے، یہ فیض پہنچ جائے، بیٹا ہو جائے، یا اللہ اللہ سے کرو دعا اور ان کا دو وسیلہ، اور وسیلے میں بھی یہ عقیدہ رکھو کہ ان کو اس لائق بنانے والا کہ ان کے وسیلے سے دعا مانگی جائے وہ بھی اللہ ہی ہے۔ یہ بھی دھیان رکھنا ہے، اللہ ہی اللہ، سمجھے؟ اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے عادت یا اللہ کہنے کی ہونا چاہیے، بزرگوں کو پکارنا مدد مانگنا جائز ہے، ناجائز و حرام نہیں ہے ڈائریکٹ پکارنا، مگر عادتاً چلتے پھرتے یا اللہ کہنے کی عادت ہونا چاہیے، یا اللہ یا اللہ۔ میں نے اپنے پیر مرشد سرکار مفتی اعظم ہند مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خان بریلوی کو دیکھا ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے یا اللہ کہتے تھے، بڑھاپے میں اٹھتے بیٹھتے یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ حدیث شریف میں ہے، حضور فرماتے ہیں کہ انت فارقت دنیا و لسانوں کا رتبم بذکر اللہ، جب تم دنیا سے جاتے ہو تو سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ دنیا سے جاتے ٹائم تمہارے منہ پہ اللہ کا ذکر ہو۔ اعلیٰ حضرت بھی دنیا تشریف لے گئے تھے تو آخری کلمہ نکلا تھا یا اللہ، حدیث ہے نا، یہ حدیث میں یہ آیا، حضور سے پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا تو فارقت دنیا و لسانوں کا رتبم من ذکر اللہ، تم دنیا سے اس حال میں جاؤ کہ تمہاری زبان پہ اللہ کا ذکر ہو۔ حضور غوث اعظم نے بھی اس پر عمل فرمایا۔ غوث اعظم کا جب وصال ہوا تو آپ کے پاس بہت مخلوق بیٹھی ہوئی تھی، آپ بستر پہ تشریف فرماتے، نیچے بہت مخلوق بیٹھی تھی، جن و فرشتے بھی ہوتے تھے آپ کے محفل۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب تم لوگ میرے پاس سے ہٹ جاؤ۔ لوگ ہٹنے لگے تو آپ نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور روح پرواز کر گئی، مثال ہو گئی۔ آخری کلمہ منہ سے کیا نکلا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام ہو تم پر اور رحمت اللہ کی۔ مخلوق کو سلام بھی کر رہے اور حدیث کے مطابق آخری کلمہ اللہ بھی زبان پہ جاری کر۔ حالت کے بارے میں لکھا ہے سمانے نگاروں نے، سیرت اعلیٰ حضرت میں، سمانے اعلیٰ حضرت میں، ذکر رضا میں، سب کتابوں میں لکھا ہے کہ کئی دن سے زبان پہ جاری تھا وصال سے پہلے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ سب پڑھو،
یہ وظیفہ ہے، بلکہ شجرے میں بھی لکھا ہے۔ دو وظیفوں کو اعلیٰ حضرت نے بہت تاکید کی ہے، ایک حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ایک اللہ رب لا شریک لہ۔ اور وظیفے لکھے ان کے لیے لکھا ہے اتنا پڑھے اتنا پڑھے، ان دو کو لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پڑھتا رہے، ہر وقت بے گنتی بے شمار پڑھے۔ دو وظیفے کون سے؟ حسب اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ ہمارا محافظ، ترجمہ ہے، اور اللہ رب لا شریک لہ، اللہ میرا رب ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ گھبراہٹ کے موقع پر جب دل پریشان ہو، گھبراہٹ میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے، پڑھتے رہو انشاءاللہ گھبراہٹ دور ہو جائے گی۔ تو کئی دن سے یہ پڑھ رہے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور آخری زبان سے جو کلمہ نکلا وہ اللہ نکلا۔ سب میں لکھا ہے، سیرت اعلیٰ حضرت میں بھی لکھا، ان کے بھتیجے داماد حضرت مولانا مفتی شاہ حسین رضا خان اور ان کے افضل سلامزہ حضرت مولانا ظفر الدین صاحب ملک العلماء بہاری، وہ جو ہوئے ہیں جام جودھ پور میں گجرات میں مولانا محمود جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بھارت کے خلیفہ سے بہت شہید تھے، انہوں نے کتاب لکھی ذکر رضا، نظم میں لکھی ذکر رضا پوری کتاب۔ تو اس کو جب وصال کا منظر لکھا ہے الحض کا، تو 3 شعر مجھے یاد آ رہے ہیں، سناؤں میں آپ کو۔ جب کہ تاریخ ہوئی 22 سفر کی 25، حضرت کا وصال 25 سفر 1340 ہجری کو 2:38 پہ ہوا تھا، جمعے کا دن تھا۔ اس کو نظم میں انہوں نے بیان فرما دیا، نوٹ کرو۔ جبکہ تاریخ ہوئی ماہ سفر کی 25، 3 بجنے میں منٹ رہ گئے باقی 22، 3 بجنے میں منٹ رہ گئے باقی 22، سال 40واں تھا 13 صدی کے اوپر، سال 40واں تھا 13 صدی کے اوپر، جمعے کا دن تھا کہ وہ اہل سنن کا سرور کر گیا دفعتاً اس گیتی فانی سے سفر، دم آخر بھی رہا ذکر خدائے اکبر، کر گیا دفعتاً اس گیتی فانی سے سفر، دم آخر بھی رہا ذکر خدائے اکبر، کہہ چکا جیسے ہی اللہ وہ عارف باللہ، کہہ چکا جیسے ہی اللہ وہ عارف باللہ، اڑ گیا مرغ رواں جانب جنت ناگاہ، کہہ چکا جیسے ہی وہ عارف، کہہ چکا جیسے ہی اللہ وہ عارف باللہ، اڑ گیا مرغ رواں جانب جنت ناگاہ۔ تو عادت جو ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ بلکہ ایک بات اور بتا جاؤں، یہ آج کل سنیوں میں تمہارے کا تو مجھے پتا نہیں، اللہ تعالیٰ سب سلامت رکھے، بات جگہ ہم لوگ جو دیکھ رہے ہیں حالات، بڑے جھگڑے چل رہے ہیں سنیوں میں آپس میں، پیری مریدی کے جھگڑے، سلسلے کے جھگڑے، وہ اس سلسلے کا وہ اس سلسلے کا، وہ اس کا مرید وہ اس کا مرید، بات جگہ تو آپس میں ہی ٹارگیٹ بنا کر کے پوری کانفرنس ہو گئی، لاکھوں روپے خرچ ہو گئے، وہابیوں تک کو بھول گئے، آپس میں ہی نشانے چل رہے ہیں، تیر چل رہے ہیں، پیری مریدی کے سلسلوں کے جھگڑے۔ تو اس کی ایک خاص وجہ میں نے نوٹ کی ہے، تو میں نے لکھ بھی دی اپنی ایک کتاب میں گئی، غلط فہمیاں ان کی اسلام ہے، امام مقتدی میں شاید کہیں لکھی ہے میں نے، کہ جھگڑوں کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ اور رسول کا ذکر کم ہوتا ہے اور اپنے اپنے پیروں کا ذکر زیادہ ہوتا ہے، جھگڑا پیدا ہوتا ہے، چاہے لوگ ہر گروہ میں کچھ نہ کچھ جذباتی اجڑ ہوتے ہیں۔ اپنے اپنے پیروں کا بزرگوں کا ذکر کرو، ایک دائرے میں رہ کر کے مخصوص طریقے سے ذکر کرو، انہیں یاد رکھو، انہیں بھولو نہیں، یاد فاتحہ کرو، لیکن عام طور سے پبلک لیول پر اسٹیجوں وغیرہ سے جہاں پر امت جمع ہوتی ہے، دین کی باتیں سننے آتی ہے، وہاں پر زیادہ ذکر اللہ اور رسول کا کرو اور دین کی باتیں کرو، اپنے اپنے پیروں کو مانو اور خدا رسول کے نام پر امت کو جمع کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے پورے قوم کو جمع کرو۔ کسی بھی پیر کا مرید ہوگا، مجھے امید نہیں ہے کہ وہ اللہ رسول کے نام سے چڑھتا ہوگا۔ اب میری تعریف کرو چڑ پیدا ہو جائے، یہ تو مولانا تفسیر کے علاوہ کوئی اور ہے، یہ تو ہر وقت انہی کی پہلے پڑے،
زیادہ ذکر سے بھی کبھی کبھی چڑ پیدا ہوتی ہے. ہاں تھوڑا بہت ذکر چل جاتا ہے. اعلیٰ حضرت کے بارے میں ایک بات یاد آئی. کسی نے سوال کیا تھا حضرت کے وصال کے بعد بریلی شریف سے. ایک شخص یہ کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہیں, جو ان کو نہ مانے وہ کافر ہے, مسلمان نہیں ہے. تو اس سوال کا جواب لکھا صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب بہار شریعت, ان کی فتاوی احمدیہ میں اب بھی لکھا ہوا ہے یہ سوال جواب کہ اعلیٰ امام اہل سنت ہیں, جو ان کو نہ مانے وہ کافر ہے. کہہ رہا ایک شخص زید کہتا ہے تو کیا جواب ہے؟ تو صدر الشریعہ سے بڑا کوئی رضوی نہیں ہوا ہے میری معلومات, ورنہ پھر رضا سب چھوڑ چھاڑ کے بڑے رہتے, گھر سے گھر کے بڑے آدمی تھے, بڑے حکیم بھی تھے, بڑے عالم بھی تھے, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے قدموں میں گر گئے تھے, وہیں رہے بڑے بعد میں بھی رہے. تو سوال کیا تھا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہیں, جو ان کو نہ مانے وہ کافر ہے. جواب میں فرماتے ہیں میں بھی کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہیں, مگر زید کا یہ کہنا غلط ہے کہ جو ان کو نہ مانے وہ کافر ہے. ایسا شخص اعلیٰ حضرت کا مخالف معلوم ہوتا ہے کہ ان کی طرف سے لوگوں کو بدگمان کرنا چاہتا ہے. بدگمان ہوں گے لوگ کہ انہوں نے حضرت کو نبی مان لی, کیونکہ یہ شان نبی کی ہوتی ہے کہ جو اس کو نہ مانا وہ مسلمان نہیں پیغمبر. ہاں عقائد و نظریات کے اعتبار سے جو اہل حق کے عقائد ہیں ان کو جو نہ مانے, حضرت کے جو عقیدے ضروریات دین ہیں ان کو نہ ماننے والا اسلام سے باہر, لیکن حالات کا نام لے کر کے شخصیت کے ساتھ کسی کی بھی حالت کی کسی کی بھی نہیں کہہ سکتے تو ان کو جو نہ مانے مسلمان نہیں ہے. یہ شان تو ہم نے کلمہ اللہ کا پڑھا, اس کے نبی کا پڑھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. باقی ہم نے جس کو بھی مانا وہ اس لیے مانا ہے, ہم نے غوث اعظم کو مانا, امام اعظم کو مانا, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل کو مانا, امام غزالی کو مانا, امام جلال الدین سیوطی کو مانا, شیخ شریف الدین یحییٰ منیری کو مانا, ہم نے خواجہ غریب نواز کو مانا, ہم نے قطب دہلی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو مانا, بابا فرید کو مانا, سید نظام الدین اولیاء کو مانا, ہم نے جناب والا شیخ علاء الدین صابر کلیری کو مانا, ہم نے اعلیٰ حضرت کو مانا, مفتی اعظم ہند کو مانا, ہم نے مظاہرہ والوں کو مانا, کالپی والوں کو مانا. جس کو بھی مانا وہ اس لیے مانا کہ جو خدا رسول کا ہوتا چلا گیا وہ ہمارا ہوتا چلا گیا. ہمیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے, ہمیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے, اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے. چلتے پھرتے عادتاً اٹھتے بیٹھتے کیا کہو یا اللہ, اور دعا مانگو اللہ سے, اس میں ان کا وسیلہ شامل ہے. اس میں زیادہ احتیاط ہے کیونکہ جہالت کی کمی نہیں ہے, اور بغرانے والے ادھر سے بھی لگے ہوئے ہیں, طرح طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں, اس لیے بتا رہا نہیں کیا زیادہ باتیں میں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور ایک بات اور سن لو, یہ نیازیں فاتحائیں وغیرہ جو بھی ہیں یہ مستحب کام ہے, اور نماز پانچوں ٹائم کی فرض ہے. یہ کام صرف مستحب ہے, کرے تو ثواب, نہ کیا تو گناہ نہیں. ہاں ان کو جائز جانتا ہو, برا نہ کہتا ہو. اگر کوئی نیاز نہ بھی دلائے تب بھی سن لیجیے, ہاں نیاز تو برا نہ کہتا ہو. فاتحہ نیاز وغیرہ 10 میں چلے چلے. اور نماز فرض ہے, زکوٰۃ فرض ہے, رمضان کے روزے فرض ہیں, جوئے شراب ناچ تماشوں گانوں ڈھول بازوں سے بچنا فرض ہے. سمجھے, اس میں ان چیزوں کو کرو, مگر صرف ان کو اسلام نہ سمجھ لو. اصلی اسلام جو ہے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اسلام کی بنیادیں کہا ہے, ان چیزوں کی طرف توجہ دو. نماز کی سختی کے ساتھ پابندی کرو, جہاں جیسے ملے پڑھو, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہاں, بیاہ شادیاں ہلکی کرو, آپس میں دوسرے کو نبھاؤ, آپس میں ایک دوسرے کو نبھاؤ. خاص طور سے غریبوں کی بیٹیوں سے شادی کرو, انشاءاللہ جہیز نہیں ملے گا مگر جنت ملے گی اللہ نے چاہا. ہاں, براتیں بھاری بھاری مت لے کے جاؤ, بلکہ بغیر برات کے لے آؤ تو اور اچھا, بڑا ثواب ملے گا, سنت ادا ہو جائے گی. سمجھے. ایک بات اور یاد آ گئی مجھے, جا رہا ہوں میں آپ کی خدمت سے.
یہ ایک سنت مٹ رہی ہے آج کل. آٹا کھانا سنت ہے، میدا کھانا بدعت ہے. آٹا، موٹا آٹا کھانا کیا ہے؟ سب بولو. اور میدا کھانا بدعت. اور تم دنیا کے ڈاکٹر سے چاہو پوچھ لو، ڈاکٹر ہر ایک یہ بتائے گا کہ میدا نقصان دیتی ہے، آٹا فائدہ کرتا ہے. ایک ہمارے ملنے والے رامپور کے بیمار چل رہے ہیں، علاج کرا رہے ہیں دلی ڈاکٹر میں، تو وہ نے کہا ہے تم بجائے چھاننے کے اور چوکس ملاؤ آٹے میں، چوکس ملا کے کھاؤ. کسی سے پوچھ لیو کھاتے میں بھی لگتا ہے میدا، کھاؤ تو گال میں چپکتی تو ہاتھ میں چپکتی ہوگی. سمجھے؟ تو سنت کو زندہ کرو. حدیث شریف میں ہے من احیا سنتی قد امیتت بعدی فلہ اجر میت شہید. جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا جبکہ وہ مردہ ہو چکی تھی تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. شہیدوں کا 100 شہیدوں کا. سمجھے؟ وہ پوریاں بن رہی ہیں تو میدا کی بن رہی ہیں، تبارک کی روٹیاں بن میدا کی بن رہی ہیں. تم بدعتوں میں لگے گا، بدعتیں ہنسنا ہی صحیح ہے تو بدعت ہی. اور جو سنت ہے اس کو تم چھوڑ گئے. روٹیاں پک رہی ہیں نیازوں میں، ہماری طرح روٹیاں بن رہی ہیں وہ سب میدا کی، وہ ٹھنڈی ہو کر کے سب زبر بن رہی ہے، زبر کھینچے نہیں کھینچ رہی ہے. تو وہ ہر سنت میں حکمت ہے. مت چھوڑو اپنے نبی کا دامن. یہ تقریر ہے، زیادہ باتیں میں نہیں کر سکتا اب آپ کے سامنے. کتابیں پڑھو علماء کی، حضور کی سیرت کو اپناؤ، ایسے مسلمان بنو. نیپال میں رہنے والے میرے ایمانی بھائیوں، اصلی بزرگوں سے، حضور سے، آپ کے صحابہ سے، اہل بیت سے، انبیاء سے، اولیاء سے، غوث اعظم سے، خواجہ غریب نواز سے اصلی محبت، سچی محبت یہ ہے کہ ہمیں کوئی دیکھے، برس کے دیکھے، ہماری ایمانداری کو دیکھے، سچائی کو دیکھے، بھولے پن کو دیکھے، ہماری شادیوں کو دیکھے، ہمارے سادگی کو دیکھے، ہمارے سادے کپڑے، سادے کھانے، سادے مکانوں کو دیکھے تو کہے جب یہ اتنے اچھے ہیں، اتنے ایماندار ہیں، ان کے نبی کتنے اچھے ہوں گے. یہ کام کرنا ہے آپ کو. سمجھا؟ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی. ہمیں کرنی ہے شاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. تم کہو کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. کس کے لیے ہیں؟ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اور سلام ہو اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا. وآخر دعوانا